والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ کوئی بھی خطبے کے الفاظ جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، اللہ کی ثنا بھی ہو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی یہ اگر آپ نے نماز کے بعد کام کر لیا اور اب دعا مانگیں تو کیسی قبول ہوتی ہے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص پھر قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، آج مبارک دن ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو یہ حدیث پاک ایک بار پھر سن لیا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ اللہ درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں الحمدللہ ہم قرآن کی باتیں، قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیتیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی اگر مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ویری امپورٹنٹ اور بہت کمال کی آیت ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 154۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بڑی کمال کی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں جانیں گے، کچھ ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، اور پھر اسی آیت کے تحت اس میں کچھ بات بھی کریں گے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یاد رہے یہ کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو مولا علی تو پہلے شہید ہو چکے تھے، تو یہ بہت پہلے کا واقعہ۔ اسی مقام سے ایگزیکٹلی اس میدان سے جب حضرت علی گزرے تو آپ نے وہاں نماز فجر ادا کی اور اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا، اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کی عطا سے جو علم غیب عطا کیا گیا تھا وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ تو ابھی سالوں بعد ہونا ہے، لیکن مولا علی نے پہلے بتا دیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بھی پتا چلا کہ اس میدان پہ کربلا والے امام حسین اور ان کے خاندان والے آئیں گے، شہید ہوں گے، اور سب کے سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ان کا مقام پتا چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ اب کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ان میں بعض تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ پھر اس لشکر حسین میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یعنی وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی، یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے تھے۔ پھر ان کا امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں شریک ہونا، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا، یہ ایک اور عظیم فضیلت بنتی ہے۔
اللہ اکبر. اور پھر انہیں ایک اور بڑا مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کریم نے انہیں شہادت عطا فرمائی. شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن پاک کی آیت میں سنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب ذرا غور کیجئے، شہیدوں کی شان کیسی نرالی ہے. آدمی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا، وفات ہو گئی، سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا. ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب آدمی کا انتقال ہو گیا، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا خبردار یہ شہید ہیں، یعنی ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. ہے نا عجیب بات؟ بھائی آنکھیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں اتار دیا. بلکہ ایک اور قرآن کی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی شہید کو مردہ بھی سوچنا بھی نہیں ہے. دو آیتیں یاد رکھیے کہ ایک جگہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا ان کے بارے میں مرنے یعنی موت کا، یعنی یہ مردہ ہو گئے، اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں لانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک سمجھ لے کہ بہت پیاری تشریح زندگی کی ہے. وہ لکھتے ہیں برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. مطلب کیا ہے کہ یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے، اور اللہ پاک کے نام پر سر قربان کر دینا بھی زندگی ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یعنی یہ غافل لوگ سمجھیں کہ بھئی موت ہو گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں، بلکہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. ہاں، موت ایک موڑ ہے جہاں سے بندہ فانی زندگی سے نکل کر دائمی اور حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس دنیا میں ایک فانی زندگی گزارنے آئے ہیں. اصل تو جو دائمی ہماری زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا عرصہ رہنا ہے، وہ تو آخرت کا ہے. یہاں تھوڑا ٹائم آئے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم اس تھوڑے ٹائم کی فکر زیادہ کر رہے ہیں اور جو بڑا ٹائم ہے اس کی فکر چھوڑ دیے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار میں نے ایک جگہ، اب مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو آپ 15 دن 1 مہینے کے لیے جا کر وہاں گھر تو نہیں خریدتے نا. آپ کرایے کا گھر لے لیں گے، آپ ہوٹل میں رہ لیں گے، ٹھیک ہے نا. 1-2 بیگ ساتھ لے جائیں گے، پورا گھر اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے واپس تو یہیں آنا ہے نا. اصل تو میرا گھر یہ ہے، میں تو ٹریولر کی حیثیت سے بندہ کرائے کے گھر میں زیادہ خرچ نہیں کرتا. کہتا ہے گھر کرائے کا ہے، اتنا سارا اس کے اوپر لگا دوں گا، میرا تھوڑی ہے، میرے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں. کراچی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیگر شہروں سے جاب کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، مگر اصل ان کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ میری فیملی گاؤں میں ہے یا فلاں علاقے میں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میرے گھر بھی بنانا ہے تو وہاں بنانا ہے، کیونکہ میرا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ساری لاجک سمجھ آتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچولی یہ پوری دنیا ہی میرا ٹھکانہ نہیں ہے. میں یہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں. کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے بعد چلا جائے گا. ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80-100 سال اس کے بعد تو چلا ہی جائے گا نا. وہاں 25-50-100 سال کی کہانی نہیں ہے. ذرا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں جا رہے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ بتائیے نا کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا. ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے قبر میں ہے کوئی بندہ. تو بتاؤ دنیا میں تو 60-70 سال رہا، قبر میں ہزاروں سال سے ہے، تو اس کا مطلب بڑا ٹھکانہ تو قبر تھا. گھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی، قبر کی زیادہ ہونی چاہیے تھی. میں اور آپ مریں گے، وی ڈونٹ نو کہ کب تک قیامت آئے گی. بھائی پتہ نہیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال میں نے قبر میں رہنا ہے. اور قبر ایک باکس کا نام نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جناب بندہ قبر میں جائے اور اس کے بعد اس کا فنش سب ختم. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں حساب سوال بھی ہوں گے، قبر میں جناب عذاب اور جزا ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میرا ایمان، میں نے کلمہ پڑھا اپنے نبی علیہ السلام کا، ان کا فرمان میرے لیے آخری دلیل. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان میں اوپر سے قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں. ہاں، وہ ایک جملہ ہے نا، محاورہ، قبر کا حال مردہ جانتا. بالکل ٹھیک ہے.
آپ مثال کے طور پہ ڈیفنس میں چلے جائیں یا کسی ایسی سوسائٹی میں جائیں کہ جس سوسائٹی میں سوسائٹی والوں نے ایک جیسے بنگلے بنائے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بنگلے دیکھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا اندر امیر کون ہے غریب کون ہے۔ پاکستان میں تو خیر اب ہر اسٹائل کا گھر دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یو کے جائیں یا بیرون ملک میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سب گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر رہنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں سے امیر کون ہے غریب کون ہے، کیونکہ سب کے گھر ایک جیسے ہیں۔ بالکل اسی طرح قبرستان ہوتا ہے، سب کی قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ ہاں ایک اور بات سمجھیے، کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں رہنے کے کتنے سارے آپشنز ہیں، کتنی ساری کیٹیگریز بنتی ہیں۔ اگر غور کریں، کچھ لوگ ہیں جو روڈ پہ سوتے ہیں، غریب ہیں بیچارے، گھر نہیں ہے، ایسے بھی آپ کو لوگ کراچی میں ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان سے اوپر ہیں مگر بہت غریب ہیں بیچارے، جھونپڑیاں بنا کے رہتے ہیں۔ اور اوپر جائیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں، جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا بہتر علاقہ آ جائے گا تو اس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے علاقے آتے ہیں، اوپر چلیں تو اپر مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد اپر کلاس ہے، اور آگے جائیں تو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے۔ یہ کتنے کیٹیگری بن گئی ہے۔ کراچی میں میرے حساب سے 15 لاکھ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہے اور 150 کروڑ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہوگا، کتنا فرق ہے نا۔ تو کیٹیگریز ہیں، مگر قبر میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دو کے علاوہ تیسری نہیں ہے، قبر دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے اسی زندگی میں لائف اچھی گزار کر کے ان دو میں سے کون سی کیٹیگری میں جانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب پلیز اس بات کو ریئلائز کیجئے، میں ادھر ہمیشہ نہیں رہوں گا، میرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، وہ تو اچھی بنے، دو میں سے ایک ہی بنے گی نا، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس لائف سے ہوگا کہ جو دنیا میں 50 60 70 سال گزار کر لائے وہ ایسی گزاری کہ اللہ راضی، اس کی حبیب راضی، تو پھر تو جنت کے مزے ہیں قبر میں، پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے ایک الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے نا، جس سے رب راضی ہو، تو پتہ ہے اس کو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، سکون سے، ہاں جنت کی کھڑکی کھل جائے اور وہ مزے میں ہے۔ لیکن اللہ جس سے ناراض ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں مضمون ملتا ہے، میرے آقا نے نا دونوں ہاتھ ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ آج کل عید کے دنوں میں یا کبھی دوست کوئی ملے ذرا جاندار قسم کا، زور سے دبا دے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ تو جب قبر دبائے گی نا تو نبی پاک نے یہ فرمایا، اب یہ تو صرف بے نمازی کی سزا ہے، سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس بات کو سمجھ جائیں۔ میں پھر یہ شعر سناتا ہوں، کیا کمال کی بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ میں یہاں، اچھا میں اور آپ یہاں پر آئے پھر کیوں ہیں بھائی؟ ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آپ سب نے ٹیسٹ دیے ہوں گے، آپ میں سے کوئی اسکول کا ٹیسٹ دیا ہوگا، کسی نے مدرسے کا دیا ہوگا، کسی نے کالج کا دیا ہوگا۔ ٹیسٹ روم میں ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ پیپر ٹھیک ہو جائے، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ ادھر جا کے کوئی سوتا نہیں ہے تکیہ لے کے کہ بھائی چلو 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 2 گھنٹے سو جاؤں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھیل کود کر لوں، آخری آدھا گھنٹہ دیکھ لوں گا، اتنی دیر میں 2 گھنٹہ بچ جائے گا، چلو بھائی پیپر واپس کرو۔ ایگزیکٹلی زندگی ایسی ہی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا، اور تقریباً وہ آیت سناؤں گا جو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کچھ سنی لگ رہی ہے نا، یہ سورہ ملک میں آیت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یعنی اٹ مینس مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اور اب واپس جب جائیں گے نا تو پھر چیک کیا جائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے لایا ہے۔ دیٹ از دا ریزن، اس لیے آیا ہوں میں یہاں پر۔ نہیں مگر یہاں تو قبر کی فکر ہی ختم، موت کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا نا، مرنے کی بات نہ کرو بھائی، کوئی اور بات کرو، پلاننگ بتاؤ اگلے 5 سال بعد کیا کرنا ہے، 10 سال بعد کیا کرنا ہے، اگلا فیوچر کیا ہوگا، دنیا میں کیا دیکھنا ہے۔ اچھا میرے اللہ نے دنیا بھی بڑی اچھی بنائی ہے، ہمیں دنیا میں انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا، ہمیں کھانے پینے گھومنے پھرنے فیملی کو ٹائم دینے سے منع نہیں کیا، مگر اس میں کنڈیشن ایک ہی رکھی گئی ہے، یہ سب کام کرنے ہیں حرام کام سے بچ کر۔ بچوں کو کھلائیں، اس کا ثواب ہے، فیملی پہ خرچ کریں، اس کا ثواب ہے، بچوں کو خوش کریں، اس کا ثواب ہے، اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں، اس کا بھی ثواب رکھا گیا، مگر نیت کیا ہے؟
तफाखुर की, गुरूर की, प्राउड की, लोगों पर रोब जमाने की नहीं, नीयत अल्लाह की रिजा। फिर उसके बाद हराम काम इसमें ऐड कर देते हैं हम। बच्चों को खिलाते खिलाते बच्चों को हराम जगह पे ले जाते हैं, बच्चों को खुश करते करते उनको सिनेमा ले जाते हैं। खुश करें ना, किसने बना किया है, लेकिन हराम चीजों से बचें। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन मैंने बस चले, मेरा मौजू चूंकि आज शहीद है, लेकिन बात चली तो मैं उस तरफ ले गया कि मुझे और आपको भी जिस तरह दुनिया में अपने घर की फिक्र है, जिस तरह दुनिया में रहने के कल क्या होगा, साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, सोचते रहते हैं। तो यार ये तो सोचो कब्र में क्या होगा, वहां सवालात के जवाबात दे सकूंगा कि नहीं, मेरी कब्र जन्नत का बाग बनेगी कि नहीं। अच्छा, कब्र पे ही मामला खत्म थोड़ी है, कब्र के बाद तो फिर महशर का दिन है और फिर आगे जन्नत और दोज़ख का फैसला है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं, कब्र पहली मंजिल है। जो इधर कामयाब हो गया ना वो आगे भी कामयाब, यानी पहला टेस्ट पास हो गया है तो आगे भी खैर है, इधर ही फंस गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कितनी अजीम हस्ती हैं, आप अशराए मुबशरा में से हैं, ज़ुन्नूरैन हैं, कतई जन्नती है, नबी पाक से कई बार जन्नत की बशारत सुनी है। मगर जब कब्रिस्तान जाते थे ना तो ज़ारो कितार रोते थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। तो किसी ने कहा आपके सामने महशर का जिक्र होता है, आप नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र होता है, इतना नहीं रोते, लेकिन आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो बहुत रोते हैं। तो कमाल की बात फरमाई, फरमाते कब्र ही पहली मंजिल है, जो इधर कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो गया। तो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर ब्यूटीफुल ग्रेव फॉर यू। अपनी बेहतरीन कब्र बनाने की कोशिश करनी है। वो पैसों से नहीं होगी कि मैं कहूं भाई मेरे मरने के बाद मार्बल वाली कब्र बना देना। आप मार्बल नहीं, सोने की कब्र बना लें। अगर अल्लाह नाराज है तो अंदर अजाब हो रहा होगा। बाहर का कब्र का कोई कमाल नहीं है, अंदर की कहानी और है। अल्लाह करे ये बात मुझे भी समझ आ जाए, ये बात आपको भी समझ आ जाए। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात चल रही है, शहीदों की बात चल रही है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु, शहीद जिंदा होता है ना, अब जरा सुनिएगा वाकया, मैं इमाम हुसैन का वाकया सुनाने लगा हूं। साहबी रसूल है हजरत ज़ैद बिन अरकम, कहते हैं जब यजीदी लश्कर ने जुल्म पे जुल्म ढाया कि इमाम आली मकाम के सरे अनवर को माद अल्लाह जब नेज़े पर उठा लिया, शहीद करके सरे मुबारक को माद अल्लाह कट करके अब नेज़े पर उठाकर उसे गली गली लिए फिरते थे। अल्लाहु अकबर। वो समझते थे कि हम उनको माद अल्लाह उनकी इज्जत खत्म कर रहे हैं, बल्कि ये नेज़े पर सर मुबारक को लेकर घूमना भी उनकी इज्जतों को बढ़ा रहा था। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि इमाम हुसैन के सर को ले जाया जा रहा है तो मैं अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से में था, बाला खाने में था। तो बदबख्त यजीदी जब नबी हजरत इमाम हुसैन के सर अनवर को लेकर जा रहे थे ना, तो मैंने इमाम हुसैन के मुंह मुबारक से यानी सर से तिलावत की आवाज सुनी और आप ये आयत पढ़ रहे थे सूरह कहफ की, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफिर अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ी, गार और जंगल के किनारे वाले वो हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। अल्लाहु अकबर। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। यहाँ इमाम हुसैन के चाहने वालों को एक मैसेज भी है कि मेरे इमाम तो तलवार पर, नेज़े पर भी कुरान पढ़ते थे, और आज पंजतन के गुलाम कहलाने वालों को क्या कुरान पढ़ना आता है? और फिर आता है तो पढ़ते कितना है? ऐसा ना करें। हुसैनी तरीका यह है कि हम रोज जो है कुरान पाक की तिलावत करें। अरब के किसी अक्लमंद ने बड़ी प्यारी बात कही, लिखता है इन्नन्नास यईशूना व यमूतूना लाकिन्न शुहदा यईशूना व यईशूना। कहते हैं इंसान जीते रहते हैं फिर मर जाते हैं, मगर शहीद जीते हैं फिर शहीद होकर हमेशा की जिंदगी को पा लेते हैं। तो शहीदों का मर्तबा तो बड़े कमाल के हैं। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं कि शहीद क्यों कहा जाता है, लफ्ज़ शहीद क्यों कहा जाता है, तो कहा क्योंकि शहीद जिंदा होता है और इसकी रूह हमेशा हाजिर रहती है। क्योंकि शहीद के जो लफ्जी माना है ना वो है हाजिर के, ठीक है, हाजिर, मौजूद, गवाह, ये शहीद के एग्जैक्टली माना है। तो जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनको शहीद क्यों कहते हैं? फरमाया कि शहीद तो जिंदा होता है, उसकी रूह हमेशा हाजिर ही रहती है, लिहाजा उसे शहीद कहा जाता है। एक वजह फरमाई कि अल्लाह पाक और फरिश्ते उसके जन्नती होने के गवाह हो जाते हैं, इसलिए उसको शहीद कहा जाता है। जैसे उसकी रूह निकलती है, जन्नती इनामात देख लेती है, ये रूह निकलते वक्त सिर्फ रहमत के फरिश्तों को देखता है, अजाब के फरिश्तों को नहीं देखता। और शहीद के लिए फरिश्ते उसके अच्छे खात्मे के गवाह होते हैं, इसलिए उसको शहीद कहा जाता है।
اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی. وہ فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے دن حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے. اس سے پہلے ان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کی سیر بھی کرتا ہے، وہاں کے رزق بھی کھاتا ہے. تو یہ مرتبہ ہوتا ہے شہید کا. اور شہید سے اللہ کریم جب قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ اور تمہیں کچھ چاہیے، تو کہیں گے یا اللہ تو نے جنت کی سیر کی اجازت دی ہے، ہم جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے. جب 3 بار سوال ہوگا اللہ اکبر تو پھر شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. شہادت کا مرتبہ اور اس کا لطف اور اس کا مزہ یہ ہے کہ بندہ پھر شہید ہونا چاہتا ہے. تو یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور کمال. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگوں، آخر شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی. ابھی تک تو ہم شہید کا مرتبہ سن رہے ہیں نا، مگر اب ذرا یہ بات غور سے سنیے. نبی پاک ایک حدیث میں میرا آقا نے فرمایا اول ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبه كله الا الدین. آقا فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں قرض معاف نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب جنازہ آتا نا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور جب قرض ہوتا تو آقا فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا فرماتے کہ کوئی قرض کا ضامن بن جائے پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا. حالانکہ جس کے اوپر قرض ہو، اس کا انتقال ہو، اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے. تو نبی پاک نے ایک بار فرمایا، ایک جنازہ لایا گیا نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے. ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہو اور آسمان کی طرف بلند نہ ہو. اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع دے گا. یعنی قبر میں روح گروی رکھ دی جاتی ہے، آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مقروض ہو کر مرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کتنا یہ چیز وبا عام ہو گئی ہے. لوگ لاکھوں روپے دبا لیتے ہیں. کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، بعد میں یہ بیان سنا جائے گا کبھی بھی قرض نہ لیں. قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں. ہاں آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا. قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے، بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے. اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے. بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے. یہ نہ کیا کریں. روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر، اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہگار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں. قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں. پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں، اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو. لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے. آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں. نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں. فرمایا اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700، وہ بھی مقبول با جماعت نمازیں. جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے، وہ کیا جواب دے گا قیامت؟ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا. اے میرے پیارے اسلام بھائی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جن گناہوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان میں سے رب کریم کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان قرض لے کر مرے جس کی ادائیگی کے لیے مال نہ چھوڑے. تو یہ نہ کیا کرے. ہاں اب ایک اور پرابلم،
पैसे लिए, कारोबार में तो चलता रहता है भाई, किसी का क्रेडिट है, किसी का डेट है, मैंने किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, लेकिन इसको अच्छी तरीके से लिखत पढ़त करें, वक्त पर पैसे दिया करें। और अगर आपको लगता है कि अभी जिसको देने वो नहीं मिल रहा या आगे पीछे हो गया, तो उसको वसीयत करके जाएं, अपने बच्चों को बता कर जाएं। किसी का इंतकाल होता है, अगले लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इसने किसी को घर में बताया नहीं मेरे पैसे हैं। यानी कितनी अजीब बात है कि मैंने किसी को रकम देनी है या उसकी कोई अमानत मेरे पास है, मेरे सिवा किसी को पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी और जहालत है जो अजाब कब्र में गिरफ्तार कर सकती है। भैया अगर आपको किसी ने अमानत दी है, कोई रकम दी है, तो आप लिखें उसको, अपने बच्चों को बताएं, उसको भी बता दें कि भाई मुझे कुछ हो गया तो ये मेरा बेटा है, ये मेरी फैमिली है, तो मैं यहां से मिल जाएंगे, ताकि उसको भी तसल्ली हो। आजकल तो अच्छा, ये भी हमारे लोग भी बड़े भोले भाले हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार करेंगे, घर में किसी को नहीं जानते, सिर्फ उसी को जानते हैं, ना उसके बेटे का पता, ना घर का पता, बाजों का तो घर किधर है ये भी नहीं पता। तो अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर, है तभी तो शरीयत कहती है कि लिखत पढ़त कर लें, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 2 गवाह होने चाहिए, कल कुछ हो गया तो आपके पास कोई चीज तो हो। यहां हमारी भी गलती होती है, लेकिन बिलखुसूस उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिन पर लोगों का आता है और उन्होंने देने का इंतजाम प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। अभी मैंने बहुत तफसील से बताया कि कब्र कितनी बड़ी हमारी मंजिल है। कब्र में अगर हम अजाब से बचना चाहते हैं तो अपने ऊपर कर्ज छोड़कर ना जाएं, और अगर कर्ज छोड़कर जाएं तो उसकी वसीयत हो, उसका इंतजाम हो, उसकी सबसे पहले देखिए ना, मैयत के इंतकाल के बाद शरीयत का हुक्म क्या है कि उसका माल वरसा में बाद में तकसीम होगा, पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा। लेकिन मैंने अगर कर्ज बताया ही नहीं किसी को, घर वालों को, और बाद में घर वालों की तरबियत भी नहीं की, भाई अब्बू मर गए, भाई अब अब्बू से बात करें, हमने नहीं देना। बेटे भी ऐसे कह देते हैं। उन बेटों को भी चाहिए, उन औलाद को भी चाहिए कि अपने बाप पर, मरहूम पर बोझ ना रखें कर्ज का। क्या आपने हदीस पाक सुन ली है कि नबी पाक ने जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमाया? इससे बड़ी तंबी क्या हो सकती है? अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। हम शहीदों के हवाले से बात कर रहे थे, अब यहां पर हम देखिए ना, आज के दौर में तो जिहाद करना, दुश्मन फौज से लड़ना इस्लामी रियासत में पहले फौज का काम है। तो अल्लाह पाक हमारे इन फौजी जवानों को सलामत रखे जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं और अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। लेकिन हम कैसे शहीद का रुतबा पाएं? हम तो सिविलियन हैं। सुभान अल्लाह, हमारा इस्लाम कितना कंप्लीट है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, मन सअलल्लाह शहादत मुखलिसन आताहु अल्लाहु अजरा शहीदिन व इन माता अला फिराशिही। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस, कि जो सच्चे दिल से शहादत की दुआ करे वो अगरचे बिस्तर पर ही मर जाए, अल्लाह पाक उसे शहीदों वाला सवाब अता फरमाएगा। हम दुआ तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह मुझे शहादत वाली मौत अता फरमा। अच्छा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला कमाल देखें, आपकी दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका। ए अल्लाह मुझे शहादत वाली तेरी राह में मौत भी दे और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम के शहर मदीने में मौत दे। अच्छा, उस जमाने में सहाबा इकराम हैरान होते थे कि हजरत उमर कैसी दुआ कर रहे हैं, मदीना कैपिटल है, इस पर तो हमला नहीं होना, इधर तो फौज भी है, चीजें हैं, यहां कैसे शहादत मिलेगी इनको? ये दुआ करते रहते थे। अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की कि ऐन मदीना पाक में मस्जिद नबवी के अंदर मुसल्ला रसूल पर इमाम हजरत उमर फारूक नमाज फजर पढ़ा रहे हैं। आप जगह तो देखें, मस्जिद नबवी, नबी पाक का मुसल्ला और फजर की नमाज की इमामत कर रहे हैं, और उस नमाज के ऊपर आप पर, नमाज के दौरान आप पर हमला होता है और अल्लाह करीम आपको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। तमन्ना थी ना, हम तो ये तमन्ना भी नहीं कर रहे होते। तो शहीद, अगर शहीद शहादत का रुतबा, हम दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह पाक करीम है, हमें मौका मिल सकता है। इसी तरह बहुत खूबसूरत एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाश्त की नमाज पढ़े, हर महीने 3 रोजे रखा करे, सफर हो या हजर, यानी सफर में हो या घर पे हो, किसी हाल में भी नमाज वितर ना छोड़े, उसके लिए शहीद वाला सवाब लिख दिया जाता है। तो ये 3 काम गौर कर सुन लें कि चाश्त की नमाज। अच्छा, इशराक और चाश्त बहुत प्यारी नमाजें हैं, बड़े इसके फजाइल हैं, और ये हम कब पढ़ सकते हैं? जब फजर का वक्त खत्म होता है ना, आप टाइम टेबल पे देख सकते हैं, उसके 20 मिनट गुजरने के बाद आप इशराक और चाश्त के नवाफिल पढ़ सकते हैं। इसके कम से कम 2-2 रकातें पढ़ लें, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। और सुभान अल्लाह, इशराक और चाश्त की बड़ी फजीलतें हैं। और फिर ये जो हर महीने 3 रोजे रखने हैं, इसमें अच्छा ये है कि अय्याम 20 के रोजे रख लिए जाएं। हर इस्लामी तारीख की 13, 14, 15 तारीख को अय्याम 20 कहा जाता है। इन दिनों में अगर आप रोजे रख लेंगे इंशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह, ये सुन्नत की अदायगी की नीयत से पीर का रोजा भी रख सकते हैं। तो ये 3 रोजे अगर अल्लाह करे हमारी आदत बन जाए तो शहादत का मर्तबा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। हजरत अबू कतादा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम से हर पीर के रोजे के बारे में अर्ज किया गया कि हुजूर आप पीर का रोजा रखा करते हैं? तो इरशाद फरमाया, इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी।
تو بہرحال اللہ کریم ہمیں ان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو ہم نے شہادت کے بارے میں سنا، اس کے بارے میں بھی، پھر قبر کے بارے میں ہم نے سنا کہ قبر کی تیاری کیسے کرنی ہے، پھر ہم نے قرض کے بارے میں سنا کہ قرض کے معاملات پر کتنا خیال رکھنا ہے. زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ میرے اوپر، میری ذات پر کسی کا کچھ رہ نہ جائے، جو بھی ہے ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو پہنچائیں. دیر ہو گئی ہے تو معافی دنیا میں مانگ لیں، کیونکہ آخرت میں ہم حساب نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جس کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، مال دبایا ہے، دنیا میں بھی اسے برباد ہوتے دیکھا ہے. اور جس کا کھایا گیا ہے نا، ہم نے حیرت انگیز طور پر ایسا دیکھا ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیا ہے. تو مظلوم کی مدد غیب سے ہوتی ہے، ظالم برباد ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے. اور یہاں پر ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کی آیت سے اپنے بیان کو شروع کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں. تو اب ذرا ٹیکنیکلی اور لاجیکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی نبی کا امتی شہید ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ شہید ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، تو پھر نبی کی جو زندگی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو اس امت کے بھی آقا ہیں. تو سبحان اللہ، احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء حیات ہوتے ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ کمال ہے اللہ کی عطاؤں سے. تو بہرحال آج قرآن و حدیث کے ذریعے ہم نے یہ شہید کے فضائل سنے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ایمان اور عافیت کے ساتھ، اے کاش مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی دعا پر اپنے بیان کو اختتام کرتے ہیں. آپ چاہیں تو مل کر آمین کہہ دیجئے گا. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ